بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، جامع السنن الترمذی جلد ثانی ابواب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 103 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك عن يزيد بن خسيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال. ہمیں روایت کی اسحاق ابن موسیٰ انصاری نے، انہوں نے مان سے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے یزید ابن خسیفہ سے، انہوں نے عمر ابن عبداللہ ابن کعب سلمی سے، انہوں کے نافع ابن جبیر ابن مطعم نے ان کو خبر دی کہ عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبی وجع، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. وبی وجع قد کاد یہلکنی، اور مجھے اس وقت ایسا درد تھا جو مجھے مار ڈالنے والا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امسح بیمینک 7 مرات وقل، اپنا دایاں ہاتھ اس درد کی جگہ پر 7 بار پھیرو اور کہو: اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ وسلطانہ من شر ما اجد. یہ دعا پڑھو. قال، حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ففعلت فاذهب اللہ ما کان بی، پس میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا وہ درد دور فرما دیا. فلم ازل آمر به اہلی وغیرہم، اس کے بعد میں اپنے گھر والوں اور دوسرے لوگوں کو ہمیشہ یہ عمل بتلاتا رہا. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس حدیث مبارک کا ابواب الطب کے ساتھ مناسب اس طرح ہے مناسبت کہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے ذریعے سے درد کا علاج بیان فرمایا ہے کہ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ درد اور تکلیف میں مبتلا تھے. تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان کو یہ دعا ارشاد فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جس جگہ پر درد ہو تو وہاں پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو اور 7 مرتبہ یہ دعا مانگو: اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ وسلطانہ. معنی اس کا یہ ہے کہ میں اللہ تعالی کی عزت، قدرت اور اس کی بادشاہت کے واسطے سے پناہ مانگتا ہوں من شر ما اجدہ، ہر اس چیز کے شر سے جو میں پاتا ہوں. تو یہ اس کا معنی ہے. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ 3 دفعہ ابتدا میں بسم اللہ پڑھے اور پھر 7 دفعہ یہ دعا پڑھے، تو اس کی برکت سے اللہ جل شانہ شفا عطا فرما دیتے ہیں. ایک دوسری روایت میں یہ دعا اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر ان الفاظ کے ساتھ ہے. اور بحمد اللہ تعالی، اللہ جل شانہ کے بے پناہ فضل و کرم سے یہ بذات خود جب بھی مجھے تکلیف، درد ورد بدن کے کسی بھی حصے میں آ جائے، بحمد اللہ تعالی جب بھی میں نے پڑھا ہے اس حدیث پر عمل کی نیت سے اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ مجھے اس کے ذریعے سے شفا دیں گے، اللہ جل شانہ نے میرا وہ درد 7 مرتبہ پڑھنے سے وہ دور کیا ہے الحمدللہ. تو پڑھنا چاہیے. ان اعمال کے ذریعے سے ہی ہم مسلمانوں کے
بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم صحیح یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر صحیح عقیدہ رکھتے ہوئے ان کو کامل یقین کے ساتھ پڑھے تو اللہ جل شانہ اسی طرح اس کو شفا عطا فرماتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی الثنا، یہ باب ہے ثنا کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني عتمة بن عبد الله عن اسماء بنت عميس رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی محمد بن بکر سے، انہوں نے روایت کی عبد الحمید بن جعفر سے، انہوں نے روایت کی عتبہ ابن عبداللہ سے، اور انہوں نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألہا بما تستمشین، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کس چیز سے جلاب لیتی ہو؟ قالت بالشبرم، انہوں نے عرض کیا کہ شبرم سے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حار جار، کہ شبرم یہ تو بہت سخت گرم ہے۔ قالت، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ثم استمشیت بالثنا، پھر میں نے ثنا سے جلاب لیا۔ پھر جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں نے ثنا کے بارے میں بتایا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان شیئا کان فیہ شفاء من الموت لکان فی الثنا، اگر کسی چیز میں موت سے شفا ہوتی، یعنی موت کا علاج اگر کسی دوا میں ہوتا تو وہ ثنا ہوتی۔ جی عزیز طلباء کرام، ثنا سین کے فتحہ کے ساتھ زبر کے ساتھ یہ ایک پودا ہے جو دواؤں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے جو فوائد ہے وہ ذکر کریں گے آخر میں، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے دست آور اور مسحل کے لیے، اور یہ گھاس زیادہ تر بلکہ اکثر یہ حجاز میں ہوتا ہے۔ اب حدیث الباب سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات کہ شبرم کے بارے میں کہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ انتہائی گرم ہوتا ہے۔ شبرم یہ ایک گھاس اور پودا ہے، یہ بھی دست آور ہے، یعنی دستوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جلاب اسہال وغیرہ کے لیے، اور اس کا درخت چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی، یعنی دونوں قسم کا پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک شبرم اس سے گھاس کے دانے مراد ہے جو چنے کے برابر ہوتے ہیں، اور طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اسہال کے لیے ان دانوں کو پانی میں جوش دے کر اس کو پیا جاتا ہے، جبکہ بعض حضرات کے نزدیک شبرم کسی درخت کی جڑ کا چھلکا ہے جو انتہائی گرم اور خشک ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی لیا جائے، شبرم سے جو بھی مراد ہو، تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبرم نہیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ شدید گرم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جسم سے فاسد مادے کے ساتھ ساتھ مفید اجزاء اور بعض اوقات وہ ضروری مادے بھی نکل جاتے ہیں، اور جسم سے پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر جس کی وجہ سے انسانی بدن انتہائی کمزور اور ضعیف ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حار جار کا لفظ، دو لفظ اس کے لیے استعمال فرمائے۔ دوسرا جو ہمیں معلوم ہوا تو وہ ثنا کے بارے میں حدیث الباب سے، کہ اسہال اور جلاب کے لیے ثنا کا استعمال یہ بہت مفید ہے کیونکہ اس میں مناسب حرارت ہوتی ہے اور اس کی تاثیر میں اعتدال ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جملہ اس حدیث مبارک کا ارشاد فرمایا تو یہ ثنا کی تعریف میں، یہ اس کی تعریف ہے، اور اسی خاصیت کی وجہ سے اکثر اطباء اپنے اکثر نسخوں میں ثنا کو ضرور وہ شامل رکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بہت سارے امراض سے شفا حاصل ہوتی ہیں۔
جبکہ ایک روایت میں یہ مرقات میں ایک روایت ابن ماجہ کے حوالے سے وہ ذکر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثنا موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے ابتدا میں کتاب الطب کی ابتدا میں یہ بحث گزر چکی ہے، تو وہاں پر رجوع کیجیے۔ اب ثنا اس کے بہت سارے فوائد اطباء نے ذکر کیے ہیں، یہاں پر بطور فائدہ چند آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ انسان کے پیٹ کی صفائی وہ بہت بہتر انداز میں ہو جاتی، کیونکہ یہ معتدل گیس ہے۔ دوسرا، اس کے ذریعے سے صفرا، سودا اور بلغم اس کے اسہال کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ تیسرے نمبر پر جلد کو صاف کرتی ہے، دماغ کو صاف کر دیتی ہے، دل کو تقویت دیتی ہے، قوت فراہم کرتی ہے، اور اس کے علاوہ بعض اطباء کے نزدیک یہ جنون کو بھی ختم کرتی ہے، مرگی سے بھی یہ شفا کا ذریعہ ہے۔ بہت سارے امراض سے اطباء حضرات نے اس کے متعلق وہ ذکر فرمایا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی العسل، عسل بھی استعمال ہو سکتا ہے، عسل بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عسل پڑھنا سین کے فتحہ کے ساتھ اولا ہے۔ یہ باب ہے شہد کی فضیلت کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي المتوكل عن ابي سعيد قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی محمد بن جعفر سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے ابو المتوکل سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ان اخی استطلق بطنہ، کہ میرے بھائی کا پیٹ جاری ہے، یعنی جس بندے کو مسلسل دست آ رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس کا پیٹ جاری ہوا ہے۔ فقالا، تو اب یہ علاج کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرما رہے تھے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسقہ عسلا، اس کو شہد پلاؤ۔ فسقاہ، اس شخص نے جا کر اپنے بھائی کو شہد پلایا۔ فقال ثم جاء فقال، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد سقیتہ عسلا فلم یزدہ الا استطلاقا، میں نے اس کو شہد پلایا مگر اس نے کوئی اور کام نہیں کیا، صرف یہ کہ اس کے مرض میں اضافہ ہی کر دیا، یعنی اس کا پیٹ مزید جاری ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو ارشاد فرمایا اسقہ عسلا، اس کو شہد پلاؤ۔ قال فسقاہم، تو شخص دوبارہ گیا اور پھر اپنے بھائی کو شہد پلایا۔ ثم جاء، پھر تیسری مرتبہ واپس آیا۔ فقال، عرض کیا یا رسول اللہ انی قد سقیتہ فلم یزدہ الا استطلاقا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو شہد پلائی بس وہ زیادہ نہیں ہوا مگر پیٹ کے جاری ہونے کے اعتبار سے، یعنی مزید اس کا پیٹ جاری ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وکذب بطن اخیک اسقہ عسلا فسقاہ فبرأ، تو جب تیسری مرتبہ یہ واپس آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے تو سچ فرمایا ہے مگر تمہارے بھائی کے پیٹ نے غلطی کی ہے، اس کو شہد پھر پلاؤ۔ آخر فسقاہ عسلا، تو لہٰذا اس شخص نے جا کر اپنے بھائی کو پھر سے شہد پلائے۔ فبرأ، پھر جب اس مرتبہ وہ شہد اس کو پلایا تو وہ برأ، اس سے ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، شہد کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ارشاد باری تعالی ہے فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو اب یہ جو استعمال ہوتا ہے قول کے
شہد میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا، بعض حضرات کے نزدیک اس میں عموم مراد نہیں ہے، بلکہ بعض امراض کے لیے شہد وہ باعث شفا ہوتا ہے اور بعض میں اس کا استعمال وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے فیہ شفاء للناس یہ عام نہیں ہے بلکہ مخصوص ہے، اور اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ للناس میں سے بعض مراد ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ آیت میں جو شفا ذکر ہوا ہے، شفا ان تو یہ نکرہ استعمال ہوا ہے، فیہ شفاء للناس نکرہ ہے اور اس بات میں واقعہ ہوا ہے، اور اس کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ نکرہ جب اس بات کی جگہ میں واقعہ ہو تو وہ پھر عموم پر دلالت نہیں کرتا، تو اس سے معلوم ہوا کہ شہد تمام امراض کے لیے نہیں ہے بلکہ بعض کے لیے شفا کا ذریعہ ہوتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آیت کے الفاظ عام ہیں اور واقعتاً شہد یہ تمام امراض کے لیے باعث شفا ہے، لیکن بعض اوقات اگر کسی عارض کی وجہ سے شہد نقصان دہ ثابت ہو بھی جائے نا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر کے اعتبار سے اکثر امراض میں اکثر لوگوں کو یہ شفا دیتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کے بعض کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شہد کی چند فوائد بیان فرمائی ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ شہد یہ آنتوں، رگوں اور جسم کے زائد فضلات کو صاف کرتا ہے، رگوں کو کھولتا ہے، معدہ، جگر، گردوں اور اسی طرح اس کے ساتھ مثانہ اس کو قوت بخشتا ہے، سینے کو بھی صاف کرتا ہے، جگر کو بھی صاف کرتا ہے، بلغمی کانسی اور بلغمی مزاج لوگوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے۔ شہد یہ دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ اگر شہد کے اندر گوشت اور میوہ جات رکھے جائے تو ان کی تازگی 3 ماہ تک برقرار رہتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق یہی لکھا ہے، فتح الباری میں یہ مذکور ہے کہ اگر 3 مہینے تک اس کے اندر گوشت اور یہ پھل میوہ وغیرہ رکھا جائے تو وہ بالکل اسی طرح تر و تازہ رہتا ہے۔ بہت سارے فوائد اس کے اطباء حضرات نے بھی ذکر فرمائے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔